درس 205 میں منطق کے 2 از استاد وسیم 18 میں مہر 1400 مدرسہ علم ثقلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب الحمدللہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو المنطق میں احکام قضایا کے بیان میں تھی۔ خوب گزشتہ جلسے میں اس بحث کی اہمیت کو ذکر کیا اور عرض ہوا کہ احکام قضایا یا نسب قضایا میں تناقض اور عکوس و ملحقاتہما کے بارے میں گفتگو ہے، تناقض کے بارے میں گفتگو ہے، عکس کے بارے میں گفتگو ہے اور دونوں کے ملحقات کے بارے میں۔ اچھا، تناقض کی ضرورت کو کل بیان کیا تھا، عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا رہتا ہے، اس عبارت کی تطبیق کریں پھر تعریف تناقض کی طرف آتے ہیں۔ خلاصہ بیان یہ تھا کہ بحث تناقض کی اس لیے ضرورت ہے کہ کبھی کبھار ہم مستقیم طریقے سے ایک قضیے پر استدلال نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ایک ایسے قضیے پر استدلال کرتے ہیں جو ہمارے قضیے مطلوبہ کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے۔ خوب ارتباط رکھتا ہے۔ اب جب اس قضیے پر ہم نے استدلال قائم کیا، یا اس کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں یا اس کے کذب کو ثابت کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں اگر آپ اس قضیے کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں تو قضیے مطلوبہ کا کذب روشن ہو جائے گا، اور اگر اس قضیے کے کذب پر استدلال کر رہے ہیں تو قضیے مطلوبہ کی صداقت روشن ہو جائے گی۔ ایسے دیکھیں عبارت کو، التناقض الحاجۃ الی ھذا البحث والتعریف بہ، یعنی والتعریف بالتناقض۔ تناقض کی تعریف کیا ہے؟ قلنا فی التمہید، تمہید میں عرض کیا، ان کثیرا ما تمس الحاجہ الی الاستدلال علی قضیۃ، بہت مرتبہ حاجت چھو لیتی ہے اس بات کی طرف کہ آپ ایک قضیے پر استدلال کریں، علی قضیۃ، کون سا قضیہ؟ کہ لیست ہی نفس القضیۃ المطلوبہ، کہ وہ قضیہ ہی آپ کا مقصود نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْعِلْمَ بِكِذْبِهَا، لیکن اس قضیے کے کذب کا علم کیا ہوگا؟ يَلْزَمُهُ الْعِلْمُ بِصِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ، کہ اس کو لازم آئے گا یہ بات کہ جو قضیہ مطلوبہ ہے اس کے صدق کا علم حاصل ہو جائے۔ درست آواز جان؟ روشن ہے مطلب؟ کیونکہ جس قضیے کہ کذب کا آپ کو علم آ گیا ہے تو اب وہ دوسرا قضیہ جو آپ کا قضیہ مطلوبہ ہے اس کی صداقت آپ کے لیے خود بخود روشن ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تناقض ہے۔ او بالعکس، یا برعکس، کہ اس قضیے کی صداقت کا علم آ جاتا ہے کہ جس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ قضیہ مطلوبہ کے کذب کا علم حاصل ہو جائے گا آپ کو۔ ایسا ہی ہے بھلے عندما یکون الصدق احداہما یلزم کذب الاخری، یہ اس صورت میں جب ایک کا صدق دوسرے کے کذب کے ساتھ ملازمہ رکھے۔ والقضیتان اللتان لہما ھذہ الصفات ہما القضیتان المتناقضتان، فرماتے وہ قضیے کہ جن کے لیے یہ صفت ہے، یعنی ایسے دو قضیے کہ جن کے لیے ایسی صفت ہے کہ ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب یا ایک کے کذب سے دوسرے کا صدق، ایسے قضیے دو متناقض قضیے ہیں، یعنی ایسے قضایا جن میں تناقض ہے ان کی آپس میں ایسی صفت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نقیضین لا یصدقان معاً ولا یکذبان معاً، نہ دونوں ساتھ میں صادق ہو سکتے ہیں نہ دونوں ساتھ میں کاذب ہو سکتے ہیں۔
مثلا مثال دے رہے ہیں فَإِذَا أَرَدْتَ مَثَلًا أَن تُبَرْهِنَ عَلَى صِدْقِ الْقَضِيَّةِ کہ الروح موجودۃ مع فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشرۃ. مثلا آپ ارادہ کرتے ہیں کہ اس قضیے کی صداقت پر برہان لائیں. کون سا قضیہ؟ الروح موجودۃ، روح موجود ہے. اگر آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اس باڈی اور بدن سے عبارت نہیں ہے، انسان کی حقیقت پوری بدن نہیں ہے، بلکہ انسان کی حقیقت انسان کا روح ہے. خوب سامنے والا آپ سے پوچھتا کہاں ہے بھائی روح دکھاؤ، ہاں کہ یہ عقائد کی بات ہے، اس بات کو میں یہاں پر چھیڑنا نہیں چاہ رہا، صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. روح کہاں ہے؟ روح موجود ہے یا نہ؟ حالا اس مغربی فلاسفر کے بقول کہ میں اس وقت تک روح کو نہیں مانتا جب تک میں اس کو اپنی لیبارٹری میں تجربے کے چاقو کے نیچے نہ لے کر آؤں، یعنی دیکھوں، وگرنہ میں نہیں مانوں گا. خود میں کو نہیں پاگل ہو بھائی. جب ہم کہتے ہیں کہ روح ایک شیء مجرد ہے، ماورائے مادہ ہے، تو اس ماورائے مادے کو مادے میں کیسے دیکھو گے؟ تمہاری توقع غلط ہے. یعنی وہ کہہ رہا ایک ایسا امر مجرد کہ جو مادی نہیں ہے، کہہ رہا میں اس کو تبھی مانوں گا جب مادی ہو. دیکھیے بھی خود توقع داری، بے وقوفوں والی توقع ہے. فَإِذَا عَلِمْ بھلے فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشرتاً، اور فرض یہ ہے کہ آپ مباشرتاً وجود روح کو اس بات نہیں کر پا رہے، حالانکہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ دلائل اپنی جگہ پر، لیکن فرض ایسے کریں نہ آگا، فرض ایسے کرو. فَيَكْفِي أَن تُبَرْهِنَ عَلَى كِذْبِ نَقِيضِهَا، تو یہاں پر کافی ہے کہ آپ الروح موجودۃ کے نقیض کو کاذب ثابت کریں. یہی کہ الروح موجودۃ کے نقیض کو کاذب ثابت کریں گے، الروح موجودۃ خود بخود صادق ہو جائے گا. یا اللہ روشن شد بولو دیکھیے. وہ نقیض کیا ہے؟ الروح لیست موجودۃ، اس کے کذب کو ثابت کریں. فَإِذَا عَلِمْتَ كِذْبَ هَذَا النَّقِيض، جب آپ اس نقیض کے کذب کو جان لیں گے تو لا بد ان تعلم صدق الاولی، تو ضروری ہے کہ پہلے قضیے کی صداقت کو بھی جان لیں. جب یہ کاذب ہے تو وہ صادق ہوگا. مقصود ہمارا یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر اس روح کی صداقت کو ثابت کر، مثال دے رہے ہیں فقط آپ کو، اگر یوں ہوگا تو ایسے بھی ہوگا. اما کجا ثابت کنیم؟ خب علم کلام، فلسفہ، اونجا بحث میں کنیم. درست ہے. لأن النقیضین لا یکذبان ہے، لا یکذبان معاً، کیونکہ دونوں نقیض ساتھ میں کاذب نہیں ہو سکتے. کاذب ہو یعنی نہ یہ درست نہ یہ درست، یعنی مرتفع ہو جائے، یعنی مرتفع ہو جائے کہ نمیشے. وَإِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى صِدْقِ النَّقِيضِ لَا بُدَّ أَن تَعْلَمَ كِذْبَ الْأُولَىٰ، اور اگر آپ نے اس نقیض کی صداقت پر برہان قائم کر لیا تو پہلے قضیے کو کاذب ہونا پڑے گا. کیوں؟ لِأَنَّ النَّقِيضَيْنِ لَا يَصْدُقَانِ مَعًا، کیونکہ دونوں ساتھ میں صادق نہیں ہو سکتے، اجتماع نقیضین محال ہے. اچھا، کوئی بندہ آ کر کہے کہ اگر نقیضین تو اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، مفردات میں ہم نے کیا کہا تھا؟ نقیض کل شیء رفعہ، لا کا اضافہ کر دو نقیض بن جائے گا. کیا لمبی چوڑی بحث؟ انسان لا انسان، کاتب لا کاتب، تمام شد دیجیے. لمبی چوڑی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایک قضیہ موجبہ ہے، سالبہ کر دو نقیض بن جائے گا. تو یہ تو کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے. کہہ رہے نا ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو تو نقیض بن جائے. نا 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 ایسے نہیں ہے. وَرُبَمَا يُظَنُّ، چہ بسا گمان کیا جاتا ہے،
ان معرفت نکیز القضیہ امر ظاہر. حالانکہ ایک بزرگوار تھے, میں نام نہیں لیتا, مدرسے امام میں آئے تقریر کرنے کے لیے, تو بزرگوار ہے, ایران کی مشہور شخص ہے, نام لینے میں بھی حرج نہیں کیونکہ ملائے عام میں انہوں نے کہا تھا, آموزن کراتی. خود تقریر کر رہے تھے, کیا ضرورت ہے بیٹھ کر جو ہے وہ کہ تم لوگ نکیزین کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرتے ہو, یہ تو میرا بیٹا بھی سمجھتا ہے, بچہ بھی سمجھتا ہے, پوتا بھی سمجھتا ہے جو بالکل چھوٹا ہے. امواس امونیس نکیزین کیا لمبی چوڑی سے بحث کرنے کی ضرورت ہے, انہیں می فهمه. ہم ہست باشه ہم نیست باشی نمیشه. کیا لمبی چوڑی بحث, کیوں وقت آپ اتنا ضائع کرتے ہیں؟ خوب یہ دیگه اشتباہ ہے, یہ دیگه اشتباہ ہے. وربما یظن ان معرفت نکیز القضیہ امر ظاہر کمعرفت نقائص المفردات, جیسے مفردات کے نقائص میں ہم دیکھتے ہیں, مفردات کے جو نقائص ہیں نکیزیں وہ روشن ہے نا, اب لا لگا دیں نکیز بن جائے گا. اچھا ایک سوال کروں آپ سے, انسان ہم نے کیا کیا, نکیز و کل شیء رفعہ, انسان کا نکیز کیا بنے گا, لا انسان کا نکیز کیا بنے گا, آپ نے کہا کہ نکیز و کل شیء رفعہ, رف کے نیز سے ان کے دیگه اس بات ہے, رف یعنی اس کو اٹھا لینا. اٹھائیں گے کہاں سے, اٹھانے سے مراد یعنی سلب کرنا, یہ والا. تو لا انسان کا سلب کیا ہے, پھر غیر لا انسان کا کیا ہوگا, ہاں لا انسان اٹھا لینے سے مراد یعنی اس کو سلب کرنا دیگه, اس کو سلب نہ کرنا استاد. اس کی رفعہ کا معنی یہ ہے, یہ کیا بات ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب رفع کی ہم بات کریں انسان, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو انسان ہے اس انسان کے موجود, وہ تو امر مثبت ہے, رفع نہ شد عزیز من. انسان تو لا انسان کی نسبت سے امر مثبت ہے, منفی ہے. رفش کو کیا, تو اب لا کو ہم رف کریں گے تو انسان رف کے رف کو رف کر دیں, تو لا انسان کا ہے نا, پھر انسان کیوں کہہ رہے ہیں, انسان میں سے اگر رف کریں گے لا انسان کا نکیز اگر رفع بنا رہے ہیں تو پھر کہ لا انسان, نہ کہ نہ انسان. کیا بولتے ہیں, بس آپ کہیں کہ نکیز اس کا لا انسان ہے, لیکن لا انسان کا لازمہ انسان ہے, پھر ڈائریکٹ نکیز تو نہیں ہوا انسان. یہ کیا بات ہے, ایسے تسام, یہ تھوڑی ہے کوئی آپ کیا مجلس تھوڑی چل رہی ہے کہ وہی ہے, یعنی منطقی قانون باقاعدہ کلن, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے, جب تسامو نہ دارما, ایک ذرہ برابر تسامو نہیں ہوتا, 1% تسامو نہیں ہوتا. منطق عقلی قوانین ہے, یہاں پر وہی ہے نہیں, یوں ہی ہو وہ جزئی نیست, ایسے عقلی قانون کا خاصہ یہ ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا, ایسے ہوتا ہے. عقلی قانون اتنا شفاف ہوتا ہے. اسی لیے بعض نے کہا کہ یہ تعریف ناقص ہے, نکیز و کل شیء رفعہ. مرحوم حاجی منطق منظومہ میں کہتے ہیں نکیز و کل شیء رفعہ او مرفوع, یا خود اس کا اٹھانا یا وہ کہ جس کو اٹھایا گیا ہے. اگر اسی تعریف کے حساب سے کریں گے تو وہی لا انسان, تبھی ہم نے کہا نا یہ تعریف ناقص ہے, ہمارے لیے تو وہی بتائی گئی تھی نا, تو مکمل کر رہے ہیں نا. یہ تھوڑی کہ لا تقربوا الصلاۃ, اللہ بیر تدریجن ہوگا نا, ایک مرحلے میں ایک بتائی, دوسرے مرحلے میں پھر اور زیادہ تعریف کے حساب سے کریں تو کیا, اسی تعریف کے اعتبار سے آپ کیا, پھر لا انسان کا نکیز کیا ہے, وجدانن کے نہیں سنجوری. وہ جو پہلی والی تعریف ہے وہ جو امر موجود ہے اس کے حساب سے کر رہے تھے نا, یعنی آپ تعریف ایسی کریں نا جو جامع ہو. اب آپ سے یہ بعید ہے, آپ اعتراض یہ نہ کریں, کیونکہ بھائی تعریف آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو تمام موارد پر آئے. خوب روشن ہوا نقطہ, بھلے بس یا رفع ہو یا مرفوع ہو. اگر یہ مرفوع کو بڑھا دیں تو پھر تعریف کامل ہو جائے گی. یا رفع ہے یا مرفوع ہے, مرفوع اٹھایا ہوا, انسان مرفوع ہے دیگه, بھلے اگلے دروس میں اور اضافہ ہوگا اس میں.
خوب دیکھیں اگر آپ لوگوں کا یہی حال رہا تو ممکن ہے اضافہ ہو. وَرُبَمَا يُظَنُّ أَنَّ مَعْرِفَةَ النَّقِيضِ الْقَضِيَّةِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ كَمَعْرِفَةِ نَقَائِضِ الْمُفْرَدَاتِ كَالْإِنسَانِ وَلَا إِنسَانِ کہ یہ کیا ہے الَّتِي يَكْفِي فِيهَا الْاخْتِلَافُ بِالْإِيجَابِ وَالسَّلْبِ نقائض مفردات کے جن میں ایجاب و سلب کا اختلاف کافی ہوتا ہے. انسان لا انسان، حجر لا حجر، خوب قضاء میں بھی ایسے کرے. لیکن وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِهَذِهِ السُّهُولَةِ اگر بات اتنی آسان نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اِذْ يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْمُوجَبَةُ وَالسَّالِبَةُ صَادِقَتَيْنِ مَعًا کیونکہ ہو سکتا ہے قضیہ موجبہ اور سالبہ، وہی قضیہ موجبہ اور سالبہ دونوں صادق ہوں. مثلا مثلو بعض الحیوان انسان صادق ہے نا، وبعض الحیوان لیس بانسان صادق ہے نا، صادق ہے، دونوں قضیے صادق. بس یہاں سے پتا چلا کہ ایسے نہیں ہے کہ ایک قضیہ موجبہ اور ایک قضیہ سالبہ اسی کا سالبہ بنا دو تو کیا ہو جائے، نقیض بن جانا. بلکہ ہو سکتا ہے دونوں قضیے کاذب ہو، موجبہ سالبہ دونوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. مثلا وَيَجُوزُ أَن تَكُونَا كَاذِبَتَيْنِ مَعًا اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کاذب ہو. كُلُّ حَيْوَانٍ إِنسَانٌ کاذب ہے نا، وَلَا شَيْءَ مِنَ الْحَيْوَانِ بِإِنسَانٍ کاذب ہے نا، دونوں کاذب ہیں. بھلے بس ہو سکتا ہے کہ موجبہ اور سالبہ دونوں صادق ہو سکتا ہے موجبہ اور سالبہ دونوں کاذب ہو. حالانکہ نقیضین میں ایسے نہیں ہے. نقیضین میں اگر ایک صادق ہے تو دوسرے کو قطعاً کاذب ہونا چاہیے، اگر ایک کاذب ہے تو دوسرے کو قطعاً صادق ہونا چاہیے. بس یہاں سے پتا چلا جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک قضیے کو موجبہ بنا ہے تو دوسرا سالبہ اس کا نقیض بنے گا، یہ غلط ہے. اگر صرف ایجاب و سلب سے نقیضین بن جاتے تو یہ دونوں مثالیں غلط ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نقیضین کا مزاج یہ ہے کہ ایک صادق ہوگا تو دوسرا کاذب ہوگا، ایک کاذب ہوگا تو دوسرا صادق ہوگا کرتا ہے. بس یہاں سے پتا چلا کہ نہ، نقیضین کے شرائط ہے، ضوابط ہے، قواعد ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا. خوب آ جائے نقیضین کی تعریف کی طرف. خوب نقیضین کی تعریف بھی آسان ہے. نقیضین کی تعریف ایسے ہے، لیکن توجہ کریں میری طرف. دو قضیوں کا اختلاف اس طریقے سے کہ ذاتاً ایک کی صداقت دوسرے کے کذب کا باعث بنے. اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا اختلاف اس طریقے سے کہ ذاتاً یا لذات ہی، یہ قید کام کی ہے، ذاتاً یا لذات ہی اگر ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، اگر ایک کاذب ہو تو دوسرا صادق ہو. بس قضیوں کا ایسا اختلاف جس کا نتیجہ یہ نکلے، ایسا اختلاف کہ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے. اچھا، لذات ہی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے وہ اختلاف ذاتاً اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ایک کے صدق سے دوسرے کا کذب لازم ہے، بلکہ مادے کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک اگر صادق ہوگا تو دوسرا کاذب ہوگا. مثال مثلا میں کہہ رہا ہوں کل انسان حیوان، خوب دوسرا قضیہ لا شیء من الانسان بحیوان، کل انسان حیوان. دیکھیں اس قضیے کو، کل انسان حیوان.
لا شیء من الانسان بحیوان. اب ان میں ایک قضیہ صادق ہے, دوسرا کاذب ہے, دونوں مختلف بھی ہے, ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے, ایک موجبہ کلیہ دوسرا سالبہ کلیہ. آپ کہیں گے کہ اس موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ میں تناقض ہے, ہاں کیوں نہیں کہیں گے؟ جو آپ نے معیار بتایا اس معیار کے مطابق تو ہے. اختلاف القضیتین, دونوں قضیے مختلف ہیں, ایک موجبہ کلیہ ایک سالبہ کلیہ ہے, اور اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے, اگر دوسرا کاذب ہے تو پہلا صادق ہے. احسن تم لے ذات ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ مادے کی خاصیت ایسی ہے, یعنی کیا؟ یعنی جہاں پر موضوع معمول سے اخص ہو وہاں پر آپ دو قضیہ کلیہ کے ایک موجبہ ایک سالبہ بنائے تو قطعاً ایک صادق ہوگا ایک کاذب ہوگا. یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا اختلاف باعث نہیں بنا کہ ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے. مثلا اگر یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کا اختلاف باعث بنتا کہ ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے تو ہر جگہ پر ایسے ہونا چاہیے, حالانکہ ہر جگہ پر ایسے نہیں ہے. مثلا اگر میں قضیہ بناؤں کل حیوان انسان اور لا شیء من الحیوان بانسان, دونوں قضیے کاذب ہے نا. اگر یہ والا اختلاف, جیسے آغا حسن نے بھی کہا کہ اگر یہ صورت کہ ایک موجبہ کلیہ ہے اور دوسرا سالبہ کلیہ ہے, یہ صورت تناقض کا باعث ہوتی تو ہر جگہ پر تناقض کا قانون آنا چاہیے تھا. ہر جگہ پر ایسے ہوتا کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہو, لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایسے نہیں ہے. بس یہاں سے پتا چلا یہ جو کل انسان حیوان اور لا شیء من الانسان بحیوان میں ایک صادق ہے ایک کاذب ہے, یہ اس صورت کا تقاضا نہیں ہے, مادے کا تقاضا ہے. صورت کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہونا اور سالبہ کلیہ ہونا. توجہ کریں, موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ یہ کیا ہے؟ صورت ہے. اس کو کہیں گے کیا؟ صورت. صحیح ہے. مادہ کیا ہے؟ یہ انسان حیوان, انسان حیوان یہ مادہ ہے. درست آگا جان. تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے کل انسان حیوان اور لا شیء من الانسان بحیوان کہ ایک صادق ہے اور دوسرا کاذب ہے, یہ اس صورت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ مادے کا تقاضا ہے. مادہ کیسے؟ کہ جہاں پر بھی موضوع معمول سے اخص ہو وہاں پر آپ دو قضیہ کلیہ دونوں صادق نہیں بنا سکتے, ایک موجبہ کلیہ دوسرا سالبہ کلیہ نہیں بن سکتا. روشن جو اس نقطے کو آغا مظفر تعریف میں کلمہ لے ذات ہی کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ تناقض دو قضیوں کا اختلاف, لیکن ایسا اختلاف کہ ذاتاً اس اختلاف کا تقاضا یہ ہو, ذاتاً اس اختلاف کا تقاضا یہ ہو کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہے, یا دوسرے لفظوں میں وہ صورت تقاضا کرے. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں صورت کی, وہاں پر کوئی بھی مادہ لے کر آئے ہمارا قانون نہیں ٹوٹے گا. مثلا موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ قضیہ بنا, کیا؟ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ.
موجب کلیہ اور سالب جزئیہ کا ذاتاً تقاضا یہ ہے، صورت کا تقاضا یہ ہے، اگر ایک مورد صادق ہوگا تو دوسرا قطعاً کاذب ہوگا. ایک مورد بھی آپ نہیں لا سکتے کہ یہ قانون ٹوٹے. مثلا کل انسان حیوان بعض الانسان لیس بحیوان، الٹا کر کے بنائے کل حیوان انسان بعض الحیوان لیس بانسان. ہر جگہ پر قانون آئے گا. اگر یہ کاذب ہے کل حیوان انسان تو بعض الحیوان انسان قطعاً صادق ہے. کل انسان حیوان صادق ہے تو بعض الانسان لیس بحیوان کاذب ہے قطعاً. اب یہ کیا ہے؟ ذاتاً اختلاف کا تقاضا ایسے. دوسرے لفظوں میں صورت موجب کلیہ اور سالب جزیہ ایسے ہے کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا قطعاً کاذب ہوگا. یہ میں آ رہا ہوں بھلے ذاتاً اختلاف ایسا ہو. ایک کوئی مثال اگر کوئی بندہ پیدا کرے، جو انعام کہے گا اس کو وہ انعام دیں گے، کہ موجب کلیہ اور سالب جزیہ دونوں کاذب ہوں یا دونوں صادق ہوں. ایک مثال کوئی بندہ لا کر دیکھا، جو انعام کہے گا وہ انعام، بغیر مذاق کے. نمیشہ السلام تعریف التناقض بھلے نمیشہ ہیچ وقت نمیشہ. ابو علی سینا جیسا بندہ کہتا ہے یہ قوانین اسے کہتے ہیں نا قوانین سوری، جو منطق سوری ارسطو، یہ ارسطو کے زمانے سے جیسے مرتب ہوئے آج تک کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا ان میں اشکال کر سکے. ابو علی سینا جیسا بندہ جو نابغہ روزگار ہے وہ کہتا ہے کہ پوری راتیں میں جاگتا تھا کہ کسی ایک مورد میں اشکال پیدا کروں. اما نمیشود وَلَقَدْ أَسْهَرْنَا أَعْيُنَنَا وَقَدَّدْنَا أَنفُسَنَا. یہ شرح منظومہ میں عبارت نقل کرتے مرحوم حاجی ابو علی سینا سے. تھکایا ہم نے اپنے آپ کو، موبائل پر بیٹھ کے وقت نہیں گزارا، تھکایا اپنے آپ کو، راتوں کو جاگے. اما نہ تو نستے انصافاً، بڑی بات ہے. کیا بات. خود یہاں سے پتہ چلتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ خود ارسطو افلاطون وغیرہ یعنی مجہول القدر انسان ہے، ان کی طرف الٹی سیدھی نسبتیں دی گئی ہیں، وگرنہ میں نے واقعاً اولیاء الہی تھے. بلکہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ انبیاء تھے. ارسطو کے لیے روایت ہے کہ نبی کان نبیا من الانبیاء. محبوب القلوب دیلمی میں ہے روایت. کل آقا بول رہے تھے کہ ارسطو کے عجیب نظریات خدا کیا اس کو پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتہ آپ کے آقا کو. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ترجیح بلا مرجع محال ہے یا نہیں ہے. یار چھوڑو اب کیا بات ہے، کیوں ہمارا منہ کھولتے. تعریف التناقض قد عرفت فیما سبق المقصود من التناقض. اصل میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے وہابی وہ لوگ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں. کسی کے عبارت کا ظاہری ٹکڑا لے لیا، فوراً بس قضاوت کرنا. یہ عوامانہ جو طرز تفکر ہوتا ہے. متاسفانہ ہمارے متکلمین پر یہ چیز حاکم ہے. مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ متکلمین عوام علماء ہیں. توہین نہیں کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے. یہ عوامی ہے، یعنی دقت یہ وہ تو ان کو چھو کے نہیں گزری. اوپر سے بس ٹکڑا پکڑ لیں گے، اوپر سے وہ کریں گے، بس ایسے ہی عوام علماء ہے. سنا تھا درس سنا تھا کس کا؟ ترجیح بلا مرجع والا.
नहीं सुनने की ज़रूरत ही नहीं, इतनी भोंडी बात है, कोई बात हो सुनना ना मिखा दी गई। ये पढ़ी हुई है बात है, सुनी हुई है। ये बिदाया आप पढ़ेंगे, वहाँ पर मरूम अल्लामा मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं, निहाया में, असफार में, हर जगह। ये पुरानी भोंडी मुतकल्लिमीन की बात है, ये कोई नहीं थोड़ी आजकल की थोड़ी है। इत्तेफाक से ये तो हमारे शिया मुतकल्लिमीन की भी नहीं है। शिया मुतकल्लिमीन मसलन फाजिल मिक़दाद बाब हादी अशर, खूब देखिए शिया मुतकल्लिमीन मामूलन पुरानी किताबों में बाब हादी अशर पढ़ाते। खूब अल्लामा हिल्ली, अब ये शिया मुतकल्लिम, वो लोग भी इन चीज़ों को मुहाल जानते हैं। ये बाबा वो अशायरा, वो फला इस किस्म के ये पुराने वो जो सुन्नी मुतकल्लिमीन थे, बस उन लोगों की ये नज़र है। शिया मुहक्किकीन मुतकल्लिमीन की भी ये नज़र नहीं है। अल्लाह फलासफा को तो छोड़े, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि ये क्या बात है। वो पुराने ज़माने की 2-3 मिसालें कि उसका हज़ारों मरतबा जवाब दिया जा चुका है। भले इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुत्तहम करते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन आगा इंसाफ ये है कि आप किसी भी फील्ड में काम करें ना, अगर नज़र दें अल हक वल इंसाफ, उस फील्ड में काम करें, काम करें। आप ऊपर से न कहें। ये एक जिद्दी मसला है। किसी भी जगह पर मसलन आप जब तक तखस्सुस नहीं करेंगे, हक नदारी शुमा, ऊपर से एक जुमला उठाकर उचक कर आप उसके बारे में कज़ावत करें। भाई उसकी ज़बान को समझो, दुनिया का उसूल यही है। मर्द बनो, उसकी ज़बान को समझो, अच्छे तरीके से काम करो, फिर बेशक नकद कर दो, हमें कोई इश्काल नहीं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हतमन आप तकलीदन माने ना, तकलीदन ना माने, लेकिन काम तो करो। भाई मसलन फर्ज करें आगा हसनजादे के लिए भी जो अजीब व गरीब किस्म की फ़ज़ा बनी हुई थी, उनकी शरीफ फुसूस से 2-3 इबारतें उठाकर पेश कर रहे थे। अल्लाह मैंने भी मुख्तलिफ ग्रुपों पर देखा, जवाबात भी वहाँ पर अर्ज किए। बाबा वो ज़बान दूसरी है, तो इरफान की ज़बान समझता है, फ़न्नी ज़बान है, तखस्सुसी ज़बान है, तो उस तखस्सुसी फ़न्नी ज़बान को अपनी ज़बान में तर्जुमा कर रहा है। खूब इनों के नमी खातून पे गए, और उसी जगह पर इबारत में वो शर्त दे रहा है, आप उसका पहला टुकड़ा वला तक़रबुस सलात को ले रहे, वह तुम सुकारा को छोड़ रहे। एक वो है, यानी एक अजीब तरीके का माहौल बना हुआ है, और इस्तेमाल करते हैं अहल बैत का नाम, जैसे वहाँ भी अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते। हाँ, वहाँ भी कुर्बतन इल्लाह आपको काफिर कहता है, मुशरिक कहता है, तौहीद का नाम इस्तेमाल करता है कि ये खुदा को नहीं मानता। ये लोग कुर्बतन इल्लाह अइम्मा का नाम इस्तेमाल करके आपको वो करेंगे। भाई क्या जरूरत है यूनानियों का इल्म बयान करने की, मगर हमारे पास अहल बैत की रिवायात नहीं है। भाई क्या जरूरत है इन सुन्नियों की बातें करने के लिए, मगर हमारे ये देखें कितना नारा खूबसूरत है, जाहिर में नारा कितना वो करता है, इंसान को जज्ब कर। क्या जरूरत है भला हम लोगों को इस, है ना, ये इब्ने अरबी जो कहता है फुतूहात में कि शिया खिंजीर की शक्ल में, मसलन ये इबारत उनके जेब में पड़ी हुई, फौरन कड़क करके निकाल दे ऐसे। क्या जरूरत है इस तरीके से करने की? भाई भला हमारे अपने उलमा मर गए, इतने बुजुर्गान है अहल बैत की, मगर मारिफत नहीं है कि हम लोग आकर इस सुन्नी से मारिफत लें। ऐसे 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 भारत का बकौल मरूम आगा मुहंदिसी के बुजुर्गवार उस्ताद थे, वो कहते थे इनाज शख्सियत चुमाक दुरुस्त में कुना, शख्सियतों से डंडे बनाते हैं, वो मीकू बन बेसारे मारते हो, फिर मारना शुरू कर देते हैं। ये हकीकत है ना। अल्लामा हिल्ली ऐसा कहता है, अल्लामा मजलिसी ने ये लिखा है, ऐसे ऐसे करेंगे। अब ये देखिए मगलता है, मुगालता है, ये क्या बात कर भाई। अगर तुम्हारी बात को मान लूं, तमाम उलूम का दायरा बंद करना चाहिए। क्या जरूरत है उसूल की? 20-20 साल एक मुज्तहिद बैठकर दर से खारिज कहता है, तो मगर हमारे पास ऐनन उसी वाले जुमले उधर तुम यूनान के लिए इस्तेमाल करो, हम यहाँ पर यह कहेंगे कि तारीखी तौर पर उठा कर देखो उसूल पहले सुन्नियों के पास था। असलन हमारे जो अवाइली उलमा हैं जो इब्तिदा में उसूल के बारे में बहस करते थे, असलन सुन्नियों की किताबों पर शर्ह करते थे, उनकी किताबें पढ़ाते थे। मुख्तसर इब्ने हाजिब वो असलन मतन दरसी था। क्या जरूरत है भैया? अगर इश्काल ही है तो फिर भाई, मगर आइमा की रिवायात नहीं है कि आप उसूल की तरफ जा रहे हैं। पूरा उसूल उठा कर देखें, 20 साल दर से खारिज जाकर आप पढ़े, उसमें कितनी रिवायतें आती है? जाओ 3 से 4 रिवायतें आती हैं, तब उनमें से भी आयत तो आती नहीं है, चंद जगहों पर आयत आती है, वो कहते हैं कि नहीं ये तो इस्तिदलाल ताम नहीं।
उज्जत खबर रिवायत में 3-4 आयतों को जिक्र करते कितना, लेकिन इससे दलाल सही नहीं है। हमेशा ये क्या है, हम तो ये नहीं कर रहे, कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है तरीका, उलमाए उसूल का तरीका बिल्कुल दुरुस्त है, असलन गलत नहीं है। वो कवायद को इस तरीके से तरतीब दे रहा है कि आप सही तरीके से रिवायात को समझ सकें। अगर उसूल हमारा न होता तो हमारी फिक्र आज इस तरीके से न होती, वो क्यास और इस्तेहसान की दलदल में फंसी हुई होती। हर मुज्तहिद का अपना ज़ाती ख्याल होता, लेकिन हमारी फिक्र ऐसे नहीं है, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास उसूल है। वहां पर हम ये बचगाना एतराज़ात नहीं करते, वहां पर ऐसे नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ है। यहां पर ये बचगाना इश्काल करते हैं। बाबा इनका हजारों मरतबा किसने कहा कि ये फलसफा वही फलसफा है जो यूनानियों का है? असलन शक्ल शो तब्दील शुदे बकौल उस्ताद शहीद मुर्जा मुतारिके के, वो वहां पर चंद जो इब्तिदाई सादा से मसाइल थे वो पता नहीं किस रंग में आ गए यहाँ पर इस्लामी दुनिया के अंदर। और उसके बाद ये अइम्मा की तालीमात मगर नहीं, चले मान भी लें कि ये सुन्नी लोग हैं, अल हिकमत वालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीराज है, खूब हर जगह पर मिले आप ले लें, तो क्या बात हुई, जहां से मिले वहां से ले। अगर फर्ज करें उसके चंद फासिद नजरियात हैं तो जरूरी तो नहीं है कि हम ये कहें कि उसके फासिद नजरियात भी दुरुस्त है, गलत है तो गलत है। ये असल में ऐसे इस्तेमाल कर दे भाई रिवायत को, भाई तू जिस तरीके से तू कह रहा है ना इस तरीके से फिर अखबारी दुरुस्त है। उसूली के मुकाबले में जो अखबारी आता है ना, आगा मरहूम कहते थे बुरुजर्दी, उनके शागिर्दीन नकल करते हैं कि 100 मसाइल ऐसे हैं, 100 मसाइल फिक्र के अंदर ऐसे हैं कि जिन पर रिवायात में से कोई रिवायत दलील नहीं, इजमा सीरत इनके दलील ये रिवायत कोई नहीं बकौल। असलन ये हमारे मुआशरे के अंदर जो इस वक्त बहस होती है ना, हमारे मुआशरे के अंदर अखबारी तर्ज तफक्कुर से बहस होती है। चंद मौलवी जो गए भी से उन्होंने बहस भी की, अखबारियत वाला मिजाज हमारा बनाया, हमारा मिजाज ऐसे बनाया कि हर मोरिद के लिए दलील खास रिवायत हो। गलत है, ठीक है, अगर इस तरीके से होता तो इज्तिहाद की क्या जरूरत थी? अगर हर मोरिद में रिवायत खास मौजूद होती तो असलन जाए इज्तिहाद न बूत, उन्हीं रिवायात को जम करके आपके हाथ में दे देते। असलन इज्तिहाद बनता ही तभी है, कहां पर हमने उमूमी कवायद को बयान करना है, कहां पर उमूमी कवायद से मतालिब को लेना है, कहां पर मुस्तहदसात का जवाब किन कुल्ली कवानीन से लेना है। खूब इज्तिहाद इंजाज, ये जगह है इज्तिहाद की। वगरना जैसे हम लोग तसव्वुर करते हैं कि हर मसले के लिए दलील खास रिवायत की शक्ल में मौजूद हो तो फिर तो इज्तिहाद नामी खास दी है। ये वही हम लाशऊरी तरीके से उन्हीं वहाबियों वाली बात करते हैं। जैसे मतलब आजकल ईद मिलादुन नबी के लिहाज से बात हो रही है ना, वह पैगंबर के जमाने में नहीं था, सहाबा ने नहीं किया तो हम क्यों करें? ये किसने कहा कि दीन का माना यह है कि हर वो रस्म जो आज से 1400 साल पहले वाले अरब लोग करते थे उस रस्म को लेकर आए ताकि हम दीनदार बने? तो ये किसने कहा कि दीन का ये ऐसा चेहरा पेश करो? दीन ये तो नहीं कह रहा, दीन ये थोड़ी कह रहा है कि तुम अपना कल्चर, तुम अपना उठना बैठना रहना सहना आज से 1400 साल पुराने रसूमात के मुताबिक करो ना। दीन ये नहीं कहता, दीन कहता है कि दीनी तालीमात पर अमल करो, बेशक वो रस्म और रवाज उस जमाने में हो या वो रस्म और रवाज उस जमाने में ना हो। दीन कहता है पैगंबर अकरम की ताजीम करो, तौकीर करो, कुरान कहता है। अम्मा कैसे ताजीम करूं? जैसे अरब उस जमाने का करता था, कतन हो से करूं ना, मुमकिन है हमारे मुआशरे के अंदर दूसरे तरीके से हो। भाई उस जमाने के अंदर लोग मौजूद थे, पैगंबर अकरम के साथ उनका उठना बैठना था, लिहाजा वो आप रसूलुल्लाह के सामने ताजीम करते थे। मैं जो ज़ाहिरी तौर पर पैगंबर अकरम से महरूम कैसे ताजीम करूं,
کیسے توقیر کروں, کیسے اپنے اظہار عقیدت کو پیش کروں. حد عقل اظہار عقیدت یہ ہے کہ میں ان کے مثلا عید میلاد النبی مناتا ہوں. خب هذا نوع من التعظیم, هذا نوع من التوقیر. اس کے لیے مگر دلیل میخواد کے بیٹھ کر وہ تقی عثمانیہ کر تقریر کر کیونکہ یہ بدعت ہے فلاں ہے, یہ جہالت ہے دیگے. خب چلیں بھیا, تعریف التناقض, یہ نکات اہم ہے, جتنا درس اہم ہے اتنی یہ چیز بھی اہم ہے. ہمارا مسئلہ یہ تعریف التناقض خیلی شد دیگه قد عرفت فیما سبق المقصود من التناقض, پہلے جان لیا آپ نے تناقض سے ہمارا مقصود کیا ہے. الذی هو احد اقسام التقابل, کہ تقابل کے اقسام میں سے ایک تناقض ہے. ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے. تناقض کسے کہتے ہیں؟ دو امروں کہ ان میں ایک امر وجودی ہو, ایک امر عدمی ہو, کہ ذاتاً نہ جمع ہو سکتے ہیں, ذاتاً نہ مرتفع ہو سکتے. اتنا حاشیہ میں نے لگا, اب آپ کو کیسے وقت دوں, عبارت کو پڑھوں نا. والنزع ہونا بعبارت جامعۃ فنیۃ, ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ایک جامع اور فنی اور علمی عبارت میں آپ کو قضایا کے بارے میں بھی بیان کریں. پس فنقول تناقض القضایا یہ ہے اختلاف فی القضیتین, دو قضیوں میں اختلاف کے یقتضی لذات ہی ان تکون احداہما صادقۃ والاخری کاذبہ. دو قضیوں میں اختلاف کہ جو ذاتاً مقتضی ہو اس بات کا کہ دونوں میں سے ایک صادق ہو اور دوسرا کاذب ہو. ولا بد من قید لذات ہی فی التعریف, کہتے ہیں کہ تعریف میں لذات ہی کی قید کا ہونا ضروری ہے. لأنہ, کیوں بھیا ضروری ہے؟ فرماتے اس لیے کہ لأنہ ربما یقتضی اختلاف القضیتین تخالفہما فی الصدق والکذب, کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے دو قضیوں کا اختلاف موجب بنتا ہے کہ دونوں قضیے صدق اور کذب میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں. ایسے ہوتا ہے دو قضیے مختلف ہیں اور وہ اختلاف باعث بنتا ہے کہ ایک قضیہ صادق ہو دوسرا کاذب ہو, جیسے مثالوں میں عرض کیا. لیکن ولیکن لا لذات الاختلاف بل لامر آخر, تو یہ جو صدق اور کذب میں تخالف ہو رہا ہے یہ ذات اختلاف کی وجہ سے نہیں ہے, جیسے عرض کیا ذات اختلاف یعنی صورت کی وجہ سے, نہ صورت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک اور امر خارجی کی وجہ سے. مثلو کل انسان حیوان ولا شیء من الانسان بحیوان, فإنه لما كان الموضوع اخص من المعمول, کہتے ہیں کہ بابا کیونکہ جب بھی موضوع معمول سے اخص ہوگا تو صدقت احدى الکلیتین وکذبت الاخرى, تو دونوں کلیوں میں سے یعنی ایک صادق ہوگا اور دوسرا کاذب ہوگا. یہ اس مادے کی خاصیت ایسی ہے نہ کہ صورت کی خاصیت ایسے. اما لو کان الموضوع اعم من المعمول لکذبا معن یا لکذبا معن, بھلے لیکن موضوع اگر معمول سے اعم ہو تو ہو سکتا ہے دونوں ساتھ میں کیا ہو, کاذب ہو. نہ وہ کل حیوان انسان, یہ بھی کاذب ہے. ولا شیء من الحیوان بانسان, یہ بھی کاذب ہے. ونعنی بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أية مادة كانت القضيتان. اگر ہمارا مقصود اختلاف سے کہ جو اختلاف مقتضی ہے کہ دونوں قضیے صدق میں مخالف ہوں گے, تخالف ہوگا, اگر ایک صادق ہوگا تو دوسرا کاذب. اس اختلاف سے مراد ہماری وہ والا اختلاف ہے کہ جو کسی بھی مادے کے اندر آئے, کسی بھی مادے کے اندر آئے تو اس کی خاصیت یہی ہو, اس کی خاصیت ایسے ہو کہ اگر ایک صادق ہوگا دوسرا کاذب ہوگا. وَمَا كَانَتِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَعْمُولِ, موضوع اور معمول میں کوئی بھی نسبت ہو فرق ہی نہ میکولے. کل اختلاف بین الموجبۃ الکلیہ و سالبۃ الجزئیہ, جیسے موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ کا اختلاف. اب آپ اس کو کسی بھی مادے کے اندر لے کر جائیں, کسی بھی مادے کے اندر لے کر جائیں, اگر ایک موجبہ کلیہ ہے دوسرا سالبہ جزئیہ تو کاذب ہوگا, درست ہوگا. خوب ایک اور
نقطہ کہ جو ماشاءاللہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے, 10 منٹ ہیں ہمارے پاس, پہلے بھی پڑھ چکے. تناقض کے اندر 8 چیزوں میں وحدت ہونی چاہیے. در تناقض 8 وحدت شرط دان کہ قبل نم خوندید فقط عبارت رہتی ہے. سوالی دارید؟ اگر سوالی دارید بے فرمائی. 3 میں اختلاف ہوتا ہے. احسن تم 3 میں اختلاف, 8 میں وحدت. بھلے ہے کوئی سوال وغیرہ اگر ہے تو پوچھے, اگر نہیں ہے تو پھر پڑھ رہا ہوں عبارت. سوال کرو اگر سوال ہے تو, نہ کہ سوال کرو تو. شروط التناقض لا بد للتحقق التناقض بین القضیتین, کیونکہ مطلب اصلا وہ نہیں ہے کوئی جس کی وجہ سے کیا جائے. لا بد للتحقق التناقض بین القضیتین من اتحادہما فی امور ثمانیہ. آغا تناقض 2 قضیوں کے اندر جو متحقق ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں قضیے 8 امور میں متحد ہوں, اور اسی طریقے سے واختلافہما فی امور ثلاثہ, اور 3 جہتوں میں اختلاف ہو. الوحدات الثمان, خوب 8 وحدت ہے. تسمى الامور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان. وہ امور کے جن امور میں دونوں متناقض قضیے کا اتحاد ضروری ہے ان کو کہتے ہیں 8 وحدت ہے. کہ مشہور شعر بھی ہے, در تناقض 8 وحدت شرط دان. یہ شعر یاد کر کے آئیے گا کل. پہلا الموضوع. آغا تناقض کے لیے ضروری ہے کہ دونوں قضیے متناقضین کا موضوع ایک ہونا چاہیے. مثلا فَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَتَنَاقَضَا, اگر دونوں موضوع میں مختلف ہوں تو تناقض نہیں ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں العلم نافع اور الجہل لیس بنافع, آپس میں متناقض ہیں؟ متناقض ہیں نا, موضوع آواز ہے. وہاں پر علم ہے, وہاں پر جہل ہے. علم فائدہ مند ہے اور جہل فائدہ مند نہیں ہے. معمول میں بھی آگا اسی طریقے سے اتحاد ہو. فَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهِ لَمْ يَتَنَاقَضَا, اگر معمول میں مختلف ہوں تو بھی تناقض نہیں ہوگا. موضوع تو ہے کہ معمول جدا ہے, کیوں نہ. جیسے العلم نافع اور العلم لیس بضار, معمول چینج ہے, تبدیل ہے. علم فائدہ مند ہے, علم نقصان دہ نہیں ہے. موضوع تو ایک ہے لیکن معمول جدا ہے, پھر بھی تناقض نہیں ہوگا. الزمان, دونوں کا زمان بھی متحد ہونا چاہیے. بس فلا تناقض بین الشمس مشرقہ, یعنی دن میں درست آگا سورج کیا کرتا ہے, روشن ہوتا ہے دن میں. الشمس لیست بمشرقہ, یعنی رات میں, زمان تبدیل ہو گیا. بس الشمس مشرقہ اور الشمس لیست بمشرقہ, اگر زمان متحد نہ ہو تو تناقض نہیں ہوگا. دیکھیں روشن ہے نا, کیونکہ مطلب اتنا واضح ہے. المکان, مکان میں بھی متحد ہو. بس فلا تناقض بین الارض مخصبہ, یعنی اے پھر ریف, ریف یعنی سرسبز علاقہ, دیہات وغیرہ جیسے ہوتے ہیں. اگر زمین سرسبز ہوتی ہے, بھلے جو دیہاتی اور سرسبز علاقے ہوتے ہیں وہاں پر, اور الارض لیست بمخصبہ یعنی بادیہ جو صحرا وغیرہ ہے. مخصبہ یعنی سرسبز, ریف وہی دیہات وغیرہ جو ایسے علاقے ہوتے ہیں. تو یہاں پر زمان مکان متحد نہیں ہے. الارض مخصبہ کہہ رہے ہیں اور الارض لیست بمخصبہ, یعنی آپ کا مقصود ایک جگہ پر مخصبہ میں ایک زمین ہے اور لیست بمخصبہ میں دوسری زمین مقصود ہے, تو تناقض کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. قوت و فعل میں بھی بھلے ای لا بد من اتحاد القضیتین فی القوت والفعل, کیونکہ اس کی قوت و فعل کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کر چکے ہیں. قوت استعداد, فعلیت اس استعداد کا نکھر کے سامنے آنا.
روشن ہے آگا. پس فلا تناقض بین محمد میت یعنی بالقوہ، محمد لیس بمیت بالفعل. آغا حسن نصر اللہ میت ہے بالفعل، لا بھائی بالقوہ، بالفعل ماشاءاللہ حی ہے. صحیح ہے، میت صحیح سجاد ہے. خوب روایت ہے من اراد ان ينظر الى میت یمشی فلینظر الى علی بن ابی طالب. الکل والجز، کل اور جز میں بھی کیا ہے؟ اتحاد ہونا چاہیے. پس فلا تناقض بین العراق مخصب یعنی بعضہ وبین العراق لیس بمخصب یعنی سارے کا سارا. صحیح ہے. شرط فلا تناقض بین الطلب یا الطالب، بھلے ہمارے یہاں طلب لکھا ہوا ہے، الطالب ناجح آخر السنہ، طالب علم سال کے آخر میں انشاءاللہ کامیاب ہے، ان اجتہاد اگر درسوں میں شرکت کرے تو. وبین الطالب غیر ناجح ای اذا لم یجتہد، اگر صحیح و تلاش نہ کرے. اب شرط میں مختلف ہے، دونوں میں تناقض نہیں ہے. اضافہ یعنی وہی نسبت مقایسہ، مثلا فلا تناقض بین الاربعۃ نصفون 8 کی نسبت سے یعنی اے بالاضافۃ الی ثمانیہ، وبین الاربعۃ لیست بنصفین یعنی 10 کی نسبت سے. درست آگا. اللہ یہ 8 وحدتیں ہوں گے. وقت بھی ہمارا تمام ہو گیا. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 9ویں وحدت بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.